آپ کی خدمت میں سائنس کی دنیا سے پہ پیش کیے گئے کچھ سوالوں کے جواب مختصر جواب پہ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس میں جو یہ سوال آیا ہے اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ میکرو ارتقاء کے حوالے سے، یعنی میکرو ارتقاء سے مراد میکرو ایوولوشن کے حوالے سے چند سوالات جن پر اکثر لوگ بات کرتے ہیں اور جو ارتقاء کی مخالفت کرنے والوں کے منہ پر ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کا آسان فہم جواب دینا چاہے۔ اب اس کے بعد سوال ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مان لیا جانداروں کے بیچ ارتقاء ہوتی ہے، جینیٹک بیس پر بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو جاندار اور اگر ایک خاص فیصد تک جینیٹک ریزمبلنس رکھتی ہے، جیسا کہ چمپینزی اور انسانی ڈی این اے کے بیچ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کامن ڈسینٹ ہے یا ان کے بیچ ارتقائی تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پرسنٹیج اصل میں اس چیز کا تعین کرتی ہے یا یہ پرسنٹیج محض سپورٹنگ ایویڈنس ہے؟ اصل کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب اس میں پہلے سوال کو پہلے ہم ٹیکل کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ جانداروں کے میں پہلی بات ہے کہ جانداروں کے بیچ میں ارتقاء نہیں ہوتی، جاندار ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ تمام جاندار ارتقاء کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب جہاں تک ان کا خیال ہے، اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے کے درمیان جو یکسانیت ہے، جسے وہ جینیٹک ریزیمبلنس کہہ رہے ہیں، اس سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ پرسنٹیج اصل میں ان کے کامن ڈسینٹ یعنی ان کے ارتقائی اینسیسٹر کے ایک ہونے کی نشانی ہے یا یہ پرسنٹیج محض سپورٹنگ ایویڈنس ہے؟ تو سوال اس حد تک تو بڑا عجیب و غریب اور مطلب عجیب اس سینس میں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پرسنٹیج اس بات کا تعین بھی کر رہی ہے جو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کا ایک سپورٹنگ ایویڈنس بھی ہے۔ اب ان دونوں سوال کے ان دونوں حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جینیٹک ہومولوجی یا جینیٹک ریزیمبلنس جسے جینیاتی یا موروثی یکسانیت کہنا چاہیے، یہ بنیادی طور پر دو جانداروں کے درمیان ارتقائی تعلق کی نہ صرف نشاندہی کرتی ہے بلکہ ان کے درمیان اور بہت سارے مماثلتوں یا یکسانیتوں کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ جینیٹکس یا موروثیت بنیاد ہے۔ اسی کی بنیاد پر ان جانداروں کا میٹابولزم، ان میں بننے والی پروٹینز، ان کی تمام حیات یعنی انیٹمی، ان کی تمام فزیولوجی، ان سب باتوں کا انحصار ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ چمپینزیز اور انسانوں کے درمیان جینیٹک مماثلت یا یکسانیت ہے، میں یکسانیت کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی قبول کر رہے ہیں کہ اس یکسانیت پر بنا یا اس یکسانیت پر منحصر باقی یکسانیتیں بھی ان میں یعنی چمپینزی اور انسان میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ان میں پروٹینز میں یکسانیت، ان کے میٹابولزم میں یکسانیت، ان کی انیٹمی میں یکسانیت، ان کی فزیولوجی میں یکسانیت۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف سپورٹنگ ایویڈنس ہے بلکہ ان کے باہم ارتقائی تعلق کا ایک بہت اہم ثبوت ہے۔ اس کے بعد جو سوال کا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ اصل کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب اصل کہانی اس کے پیچھے سادہ سا جواب اس بات کا یہ ہے کہ اصل کہانی اس کے پیچھے ارتقاء ہی ہے، کہ دونوں جاندار یعنی انسان اور چمپینزی، ان کا ارتقائی ابوجد یا ارتقائی اینسیسٹر ایک تھا۔ ٹھیک، اب اس سوال سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ نے ہو سکتا سنا ہو، کہ ایک دیہاتی بیچارہ کسی میلے میں گیا، اور جب میلے میں گھومتا پھرتا ارد گرد دیکھتا رہا، بہت اس نے اس کو انجوائے کیا میلے کو، مگر میلے کے آخر پہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے پہ جو چادر تھی وہ غائب ہو چکی ہے۔ تو وہ سر پہ ہاتھ مار کے افسوس سے کہنے لگا کہ افسوس، ان لوگوں نے اتنا بڑا میلہ صرف مجھ جیسے دیہاتی کی چادر لوٹنے کے لیے رچایا تھا۔
تو میری سوال پوچھنے والے سے درخواست یہ ہے کہ ارتقاء ایک بہت اہم موضوع ہے، بلکہ بایولوجی کی ایک بنیادی تھیم یا بنیادی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ تھیوڈور ڈوبزینسکی نے کہا تھا کہ بایولوجی کی سمجھ ہی صحیح طور پہ نہیں آ سکتی اگر آپ ارتقاء کو نہ سمجھیں. Nothing makes sense in biology. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اچھا، اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ دو یا دو سے زیادہ کامن اینسیسٹرز کے بیچ اگر ارتقائی تعلق ہے تو وہ کون سا لاجک ہے جو ان کو ایک نو یا کامن ڈسینٹ ثابت کرتے ہیں. اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. دیکھیے، نظریہ ارتقاء کے تحت جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق انسانوں اور چمپینزیز کا ایک میملین اینسیسٹر تھا، ٹھیک. اب اس اینسیسٹر اور تمام ممالیہ جانداروں کا جو ابوجد ہے ان کے درمیان بھی ظاہر ہے ایک بہت گہرا ارتقائی تعلق ہے. جو بقیہ ممالیہ جانوروں اور انسانوں اور چمپینزی کے درمیان جو ہومولوجیز ہیں، مختلف ہومولوجیز یا یکسانیتیں ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے، خواہ وہ جینیٹکس کی بیس پہ ہوں، خواہ وہ انیٹمی اور فزیولوجی کی بیس پہ ہوں، خواہ وہ ایک خلیے کی بیس پر جس میں پروٹینز شامل ہیں، میٹابولزم شامل ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی بیس پہ ہوں، ٹھیک. تو انسانوں اور چمپینزیز کا مشترکہ ابوجد یا اینسیسٹر اور تمام ممالیہ جانداروں کا جو اینسیسٹر ہے، مثال کے طور پہ ان کے درمیان ارتقائی تعلق کو کون سی لاجک ثابت کرتی ہے؟ ظاہر ہے یہی ہومولوجیز اس تعلق کو، وہی ہومولوجیز یا وہی بنیادی یکسانیتیں جو موروثی طور پر بھی ثابت ہیں، یعنی ڈی این اے کے لیول پہ بھی ثابت ہیں، پروٹینز کے لیول پہ ثابت ہیں، میٹابولزم کے لیول پہ ثابت ہے، جسم کے سٹرکچر یعنی انیٹمی کے لیول پہ ثابت ہے، اور فزیولوجی کے لیول پہ ثابت ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کی سب یکسانیتیں یا ہومولوجیز جو ہے یہ انسانوں اور چمپینزیز کے اینسیسٹر کو اور ممالیہ جانداروں کے اینسیسٹرز کو کا باہمی تعلق ثابت کرتی ہیں. اچھا، اس سے بڑھ کر سوال پوچھنے والے کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ارتقائی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جانور، صرف انسان اور چمپینزیز کی بات ہی نہیں ہے، ان سب کا اینسیسٹر بھی ایک جاندار تھا. اسی طرح تمام پودے، دنیا میں جتنے بھی پودے آپ کو نظر آتے ہیں، خواہ وہ یونی سیلولر ہوں، ملٹا سیلولر ہوں، ان سب کا ارتقائی ابوجد یا اینسیسٹر بھی ایک تھا. اور تمام جاندار، جس میں جانور بھی شامل ہیں، پودے بھی شامل ہیں، بیکٹیریا بھی شامل ہیں، آرکیا بھی شامل ہیں، ان سب کا ابوجد یا ان کا اینسیسٹر بھی ایک خلیہ تھا، ٹھیک. اس بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ سنجیدگی سے پڑھیں. اس بارے میں ان تحریروں کو ہرگز نہ پڑھیں جہاں پہ بنیادی طور پر غلط فہمیوں کو ہوا دی جاتی ہے، بلکہ مستند کتابوں سے پڑھیں. اس گروپ میں یعنی سائنس کی دنیا میں ان کتابوں کا نام، ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد اس سوال کا اگلا حصہ ہے کہ سائنس میں اس لاجک پر کتنا اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی دو جانداروں کے درمیان جو یکسانیتیں ہیں جس پر ان کے درمیان ارتقائی تعلق کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس لاجک پر سائنس میں کتنا اعتماد کیا جاتا ہے؟ بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور یہ لاجک ارتقاء کے لیے اسپیشل ہے یا کامن ٹو سائنس لاجک ہے؟ یہ سائنس کے لیے، تمام سائنس کے لیے کامن ہے. میں مثال دیتا ہوں، اس مثال کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا، صرف ارتقاء جانداروں کا نہیں ہوا، اس کائنات میں اور چیزوں کا بھی ارتقاء ہوا ہے. مثال کے طور پہ ستاروں کا ایوولوشن ہے، ایوولوشن آف سٹارز ہے، ٹھیک. اب ایک ستارے سے دوسرا ستارہ بنتے ہوئے آج تک کسی سائنسدان نے اس کا براہ راست یا بالواسطہ مشاہدہ نہیں کیا، ٹھیک. لیکن اس کے باوجود ستاروں کے ارتقاء پر ایک مکمل تحقیق موجود ہے، تمام اسٹرونومرز اس پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اور اس کے لیے ثبوت کس قسم کے ہیں؟ ستاروں کے درمیان باہمی جس قسم کی یکسانیتیں ہیں، جس قسم کے اختلافات ہیں، اس کی بنیاد پر.
اور اس کے علاوہ کمپیوٹر ماڈلز بناتے ہیں، ان میں بنیادی ڈیٹا ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ مثال کے طور پہ جو ہمارا موجودہ سورج ہے، یہ ایک اور قسم کا ستارہ بننے میں، جس کو ریڈ جائنٹ کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، نیبولا کہہ لیں، یا کچھ اور قسم کی آسمانی شکل اختیار کرنے میں اس کو کتنی دیر لگے گی، یا کیا کس اس صورت میں ڈھلے گا بھی کہ نہیں ڈھلے گا. ٹھیک. تو ستاروں کا ارتقاء ایک مستقل موضوع ہے اسٹرونومی کا. آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی ارتقاء سے ملتی جلتی لاجکس استعمال ہوتی ہیں، کہ مجرد ڈیٹا جو ہے، یعنی جو ڈیٹیلڈ سائنٹیفک ڈیٹا ہے، اس کو استعمال کر کے دو اقسام کے درمیان ایک باہمی تعلق معلوم کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے، اس کے علاوہ ٹائم فریم کی بات ہوتی ہے کہ وہ سٹیبل میوٹیشنز یا کسی جاندار کے بیچ میکرو ایوولوشن بیس میوٹیشنز کو بلین سال لگ جاتے ہیں. امید ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے صاحب کو علم ہوگا کہ بلین اور ملین اور ہزاروں اور لاکھوں اور سینکڑوں سالوں میں کیا فرق ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ، میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف احساس دلانا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلین سالز ہوتے کتنے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زمین کی کل عمر جو ہے اس کا تخمینہ جو ہے وہ 4.6 بلین سال لگایا گیا ہے. ٹھیک. ٹائم فریم کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہر شے خلا کے علاوہ وقت میں سفر کر رہی ہے، ایک ماضی سے اپنے مستقبل کی طرف سفر کر رہی ہے. اس لیے ٹائم فریم کی بات کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ سٹیبل میوٹیشن سے جاندار کے بیچ میکرو ایوولوشن بیس میوٹیشن کو بلین سال. اب میکرو ایوولوشن بیس میوٹیشن کی مجھے سمجھ نہیں آئی. پہلی بات تو یہ جو میں سمجھا ہوں، انہوں نے میکرو میوٹیشن اس لیے لکھ دیا ہے کیونکہ ان کا خیال شاید یہ ہو کہ میکرو میوٹیشن کی میکرو ارتقاء کے لیے جو ضروری میوٹیشنز ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور شاید مائکرو ارتقاء کے لیے میوٹیشنز الگ ہوتی ہیں. تو میرے بھائی یا میری بہن، ایسا ہرگز معاملہ نہیں ہے. میوٹیشنز ان دونوں قسم کے ارتقاء کے درمیان بالکل ان کی نوعیت فرق نہیں ہوتی. میوٹیشن کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کہ ڈی این اے میں جو نیوکلیوٹائڈز ہیں، مثال کے طور پہ ایڈینین نیوکلیوٹائڈ ہے، یا سائٹوسین نیوکلیوٹائڈ ہے، یا گوانین نیوکلیوٹائڈ ہے، یا تھائمین نیوکلیوٹائڈ ہے، ان میں ایک کی جگہ پر اس کی ترتیب میں، یعنی کسی جین میں جو یہ نیوکلیوٹائڈ موجود ہیں، ان میں ایک نیوکلیوٹائڈ کی جگہ پہ دوسرا نیوکلیوٹائڈ آ جائے، یہ ایک سنگل بیس میوٹیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ ایڈینین نیوکلیوٹائڈ ہے تو اس کی جگہ پہ سائٹوسین آ جائے، یا گوانین نیوکلیوٹائڈ ہے تو اس کی جگہ پہ تھائونین آ جائے. اسی طرح اس کو سنگل بیس میوٹیشن کہتے ہیں. سٹیبل میوٹیشنز یا نان سٹیبل میوٹیشنز اس کا تعلق ارتقاء کے ساتھ ہے، لیکن سٹیبلٹی جو ہے یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ ارتقاء کے لیے میوٹیشنز بنیادی جینیاتی تبدیلیوں کی پیدا کرنے کی سورس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ میکرو اور مائکرو ارتقاء میں ہرگز مختلف نہیں ہے. اور پھر تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ بار بار میکرو ارتقاء کی بات کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ مائکرو ارتقاء کے بغیر میکرو ارتقاء ہو نہیں سکتا. مائکرو ارتقاء وہ ہے جو کسی میوٹیشن کی وجہ سے کسی ایک جین میں تبدیلی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جین کو اس کے ایلیل میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی ایلیل جو ہے بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایلیل کیا ہوتے ہیں، یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے بالوں کی رنگت کو ایک مخصوص جین جو ہے وہ اس کا باعث ہے، اس میں تو اگر آپ کے بالوں کی رنگت کالی ہے تو ایک اور جین ہوگا جو بالوں کی رنگت کو دوسرے قسم کی بالوں کی رنگت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. اب یہ دونوں قسم کے جین، مثال کے طور پہ کالی رنگت پیدا کرنے والا جین اور فرض کریں سفید بال یا یعنی بھورے بال پیدا کرنے والا جین جو ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایلیل کے کہلائیں گے. یعنی یہ جین ویریئنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایلیلز یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ مائکرو ارتقاء وہ قدم ہے جن کو اٹھائے بغیر ارتقائی سفر، لمبا ارتقائی سفر، اور میکرو ایوولوشن کی مثال لمبے ارتقائی سفر سے ہے.
یعنی وہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو جانداروں کی جسامت میں آتی ہیں، وہ ان چھوٹی تبدیلیوں کے بغیر جن کا انحصار مائکرو ایوولوشن پہ ہوتا ہے ان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، ہمارے بعض سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے سائنسدان سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مائکرو ایوولوشن بیکٹیریا اور وائرسز میں ہوتا ہے، جبکہ میکرو ایوولوشن جو ہے وہ بڑے دوسرے جانداروں میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ان باتوں کے بعد پہلی بات تو یہ کہ بیس میوٹیشنز کو ہرگز بلین سال نہیں لگتے، ہرگز بلین سال نہیں لگتا، یہ غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان بیس میوٹیشنز کی ایک لمبی، ایک بہت تفصیلی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ اور آپ کے والدین کے درمیان بہت ساری بیس میوٹیشنز ہیں جو ہوئی ہیں، جو آپ کے ڈی این اے اور آپ کے والدین کے ڈی این اے کو ایک دوسرے سے کسی حد تک مختلف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں سنگل نیوکلیوٹائڈ پالی مورفزمز، اور وہ ایک انسان اور اس کی اگلی اولاد، یعنی ایک انسان کی زندگی میں ممکن ہے کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے ڈی این اے میں ممکن ہے ایسی بیس میوٹیشنز ہو جہاں پر باپ ایک مخصوص جین میں اگر ایڈینین نیوکلیوٹائڈ ہو تو بیٹے میں اس ایڈینین نیوکلیوٹائڈ کی جگہ پر اس مخصوص جین میں سائٹوسین آ جائے یا گوانین آ جائے یا تھائمین آ جائے۔ ٹھیک، تو بلین سال ہرگز نہیں لگتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر کا سفر تو کائنات سے پیچھے چلا جائے گا، یہ سوال کا حصہ ہے۔ تو بھائی، یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر کا سفر بعض جاندار اپنی زندگیوں میں طے کرتے ہیں، اس کی مثال آپ ہے۔ ہم سب اپنی والدہ کی یوٹرس میں ایک فرٹیلائزڈ ایگ سے شروع ہوئے تھے، اور ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم ملٹائی سیلولر، ایک انسان کے جسم میں کم و بیش 100 ٹریلین خلیے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت تو آپ بھی ہے۔ اس میں کیا آپ ایک انسان کے پیدا ہونے میں بلین سال لگ جاتے ہیں یا کائنات سے زیادہ کا سفر لگتا ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس جواب میں آپ کہیں کہ نہیں، آپ ارتقائی سفر کی بات کر رہے ہیں، تو چلیں ارتقائی سفر کی بات کریں۔ دیکھیے، ایک یہ ذہن میں رکھیے کہ ارتقائی سفر سے پہلے ایک اور بات کر لیں کہ بعض بیکٹیریا ایسے ہیں کہ وہ بعض مخصوص حالات میں ایک ہی نوع کے بیکٹیریا ان کے ایک خلیے اکٹھے ہو کر ایک ملٹا سیلولر باڈی بنا دیتے ہیں جس کو بائیو فلم کہتے ہیں۔ یہ آپ کے دانتوں میں جو کیڑا وغیرہ لگتا ہے یہ اس بائیو فلم کی وجہ سے لگتا ہے، جس میں بہت سے ایک ہی نوع کے بیکٹیریا مل کر ایک تہ بنا دیتے ہیں، جس میں تمام بیکٹیریا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں مل کے بائیو فلم بنانا بھی بعض حیران کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ ایک پروسیس ہے جسے کورم سینسنگ کہتے ہیں۔ تو بائیو فلم کی فارمیشن بہت سے بیکٹیریا کے ساتھ ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض اس قسم کی سلائم مولڈز ہیں جن میں جو عام طور پہ سنگل ایک یونی سیلولر زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب ان پہ برا وقت آتا ہے، خوراک کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ مل کر ایک جسم بن جاتے ہیں۔ وہ ایک جسم جو ہے وہ اکٹھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ حرکت کرتا ہے۔ بہت سارے اس کے افعال وہی ہوتے ہیں جو ملٹا سیلولر آرگنزمز کے ہوتے ہیں، لیکن جب خوراک بہتر ہوتی ہے، پانی کی زیادتی ہوتی ہے، پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، تو دوبارہ وہ یک خلوی جاندار جو ہے وہ ملٹا سیلولر ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ مختلف قسم کے جاندار، جن میں آپ بھی شامل ہیں، اپنی زندگی میں یونی سیلولر سے ملٹا سیلولر ہونے کا سفر طے کر لیتے ہیں، تو آپ نے یہ کیسے ایزیوم کر لیا یا فرض کر لیا کہ ایک یونی سیلولر زندگی سے ملٹا سیلولر زندگی میں کائنات سے زیادہ کا سفر درکار ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کا ثبوت وہ تمام کی تمام زندگی ہے جو وجود میں آئی۔ ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے یک خلوی جاندار اس زمین پر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ملٹا سیلولر زندگی ہے اس تک پہنچنے میں لاکھوں کروڑوں سال لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب ملٹا سیلولر زندگی زمین پر وجود میں آئی تو اس کے بعد ارتقاء میں نسبتاً تیزی آئی پہلے کے مقابلے میں، اور بہت ساری ملٹا سیلولر زندگیاں جو اجسام یا جاندار جو ہے وجود میں آئے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس سائنس کو اپلائی کرتے ہوئے ہمیں چمپینزی سے سوال آگے پوچھا ہوا ہے
کہ اس سائنس کو اپلائی کرتے ہوئے میں چمپینزی سے انسانی نوع کی برآمد ہونے تک انتہائی طویل مدت درکار ہوتی ہوگی؟ جی نہیں، زندگی کو ہرگز انتہائی طویل مدت درکار نہیں ہوئی۔ اس کا ثبوت آپ کے ارد گرد کی زندگی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ سائنس جو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس فطرت کے قوانین ہیں جن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے پاس سے کوئی الٹے سیدھے خیالات کا مجموعہ یا بھان متی کا کنبہ جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ خدا را اس کو تفصیل سے پڑھیے، اس کے لیے بنیادی بائیولوجی کے علم کی ضرورت ہے جس کو پاکستانی نصابی کتب سے ہرگز حاصل نہ کیجیے۔ میں بائیولوجی کا پی ایچ ڈی ہوں، امریکہ میں پڑھاتا ہوں، اور میں نے جو ایف ایس سی کی بائیولوجی کی کتب دیکھی ہیں ان میں ارتکاب پر دردناک حد تک، افسوسناک حد تک غلط خیالات کا اظہار کیا گیا۔ آپ کے یہ خیالات بھی بنیادی طور پر ان خیالات کا ملغوبہ ہیں جو سوشل میڈیا پر بدقسمتی سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ سوال پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ سوال اتنی بار پوچھے جا چکے ہیں کہ اب اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ سوال پوچھنے والوں کو سنجیدگی سے حیاتیاتی ارتقاء یا بایولوجیکل ایوولوشن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔